مجھے اس قید خانے میں اکیلے رہتے شاید 2 روز ہی گزرے تھے کہ ایلڈر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ ایلڈر کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو خوبصورت تو نہیں تھی لیکن خرانٹ ضرور دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اس کے سخت ہونے میں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ آنکھوں میں لومڑی کی سی چمک تھی، وہ بلیک کلر کے لباس میں ملبوس تھی اور اس نے سر پر ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایسے بغور دیکھ رہی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے میرے جسم کا ایکس رے کر رہی ہو۔ میں بھی انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ شاید میرے بکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، وہ لڑکی بولی تو میں اس کی آواز سن کر پہچان گیا کہ یہ وہی میڈم ہے جب دوران بخار اس نے میری پیشانی پر اپنا نسوانی مگر نرم و گرم ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ہاں میڈم، ایلڈر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر لے چلو اسے، پارٹیاں انتظار کر رہی ہیں، میڈم نے کہا تو ایلڈر نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم شرافت سے ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے یا؟ کہنے کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گیا۔ میں شرافت سے چلوں گا، میں نے جواباً کہا، لیکن تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو خود دیکھ لینا۔ ایلڈر نے کہا، چلو۔ ناچار میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 2 سرنگوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال میں پہنچ گئے جو زمین دوز تھا۔ میں ہال کمرے کی بناوٹ دیکھ کر انگشت بدنداں تھا۔ شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی ویران جگہ پر زمین دوز عمارت بھی موجود ہے جو بالکل جدید انداز میں بنی ہوئی ہے۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، فرش پر دبیز کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ 10 عدد کرسیاں رکھی تھیں اور ان کے آگے ایک بڑی سی میز پڑی تھی جس کی دوسری طرف صرف ایک کرسی پڑی ہوئی تھی۔ 10 کرسیوں میں سے 3 کرسیوں پر 3 عورتیں براجمان تھیں۔ ایک عورت جوان تھی جبکہ باقی 2 عورتیں ادھیڑ عمر تھیں۔ جوان عورت کافی خوبصورت تھی، اس کے اخروٹی رنگ کے بال اس کے کاندھوں پر جھول رہے تھے، ہونٹ سرخ تھے اور بالائی ہونٹ کے دائیں سرے پر چھوٹا سا ایک تل تھا جو اس کے حسن کو نمایاں کر رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان تھی، جبکہ باقی 2 ادھیڑ عمر عورتیں 40 سے اوپر کی لگتی تھیں۔ جوان عورت چست لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے میز کے دوسری طرف پڑی خالی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اب میں اور وہ تینوں عورتیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم ان عورتوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی جبکہ ایلڈر مجھ سے قدرے فاصلے پر موجود تھا۔ البتہ ان کے مسلح ساتھی دروازے کے پاس ہی اٹینشن حالت میں کھڑے تھے۔ کیا یہ آخری لڑکا ہے؟ جوان عورت نے میڈم سے پوچھا۔ ہاں، اس نے بتایا۔ نئی کھیپ 2-3 روز میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہینڈسم اور گریسفل ہے، اس نے میری تعریف کی۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ میڈم نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا خیال ہے، بولی شروع کی جائے؟ ہاں، ایک ادھیڑ عمر عورت نے جواباً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باقی 2 نے بھی اس کی تائید کی۔ میڈم نے ہنکاری بھرنے کے بعد سر ہلایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہیلی، پہلے تم کہو اس کا کیا دو گی؟ ہیلی ایک ادھیڑ عمر عورت کا نام تھا جو دائیں طرف کی پہلی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں اس کے $50,000 دوں گی۔ میں $60,000 دوں گی، دفعتاً دوسری ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ تو میڈم نے زیر لب مسکرا کر جوان عورت کی طرف دیکھا اور منتظر رہی کہ وہ کیا بولی لگاتی ہے۔ میں حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ سبزی منڈی میں نے کئی بار پھل فروٹ کی بولیاں تو لگتی دیکھی تھی، لیکن کسی انسان کی بولی لگ رہی تھی اور وہ بھی خاص کر میری، تو یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ جوان عورت پہلے تو میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، $70,000۔ میڈم کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے باری باری تینوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ تبھی درمیانی کرسی پر بیٹھی ادھیڑ عمر عورت نے کہا، $75,000۔ $80,000، یہ ہیلی نے کہا۔ $82,000، یہ بولی جوان عورت نے لگائی تھی۔ $85,000، درمیانی عورت پھر بولی۔ $90,000، بیری نامی ادھیڑ عمر عورت نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ اتنی خاموشی ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی تھی۔ تم کیا کہتی ہو ہیلی؟ دفعتاً میڈم نے جوان عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں $90,000 پر ڈن کر دوں؟ نہیں، رکو، جوان عورت نے فوراً کہا، جس کا نام میڈم نے ہیلی لیا تھا۔ کہو پھر، میڈم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس کے $1,00,000 دوں گی، بیری نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد کہا۔ تو کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ دونوں ادھیڑ عمر عورتیں ہونٹ بھینچے ہیلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میڈم اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے انہی ادھیڑ عمر عورتوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید منتظر تھی
کہ ان دونوں میں سے کون $1,00,000 سے زیادہ کی بولی لگائے۔ جب 2-3 منٹ گزر گئے اور ادھیڑ عمر عورتوں میں سے کسی نے بولی نہ لگائی تو میڈم گنتی کرتے ہوئے بولی، 1، 2، 3۔ اوکے، $1,00,000 میں مورس ہیلی کا ہو گیا۔ ہیلی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا جبکہ دونوں ادھیڑ عمر عورتوں کے منہ لٹک گئے تھے۔ پھر ضروری کارروائی کے بعد مجھے ہیلی کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ ہیلی اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی 2 مسلح افراد تھے۔ ایک کا چہرہ بلڈاگ تھا جبکہ دوسرے کا بھی قدرے کرخت اور زخموں کے نشان سے بھرا ہوا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل رہا تھا لیکن میرے ذہن میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ میری دماغ میں یہ سوالات مسلسل گردش کر رہے تھے کہ ہیلی نے مجھے کس مقصد کے لیے خریدا ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ہم زمین دوز عمارت سے باہر آئے تو وہاں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ پہلے سے ہی موجود تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ پائلٹ نے ہمیں دیکھ لیا تھا لیکن اس نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ نہیں کیا۔ البتہ اس نے دروازے کھول دیے۔ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کر ہیلی نے مجھ سے کہا، مورس، ہیلی کاپٹر میں بیٹھو۔ شاید ایلڈر نے اسے میرا نام بتا دیا تھا۔ ایلڈر کو کیسے معلوم ہوا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے دلچسپی تھی۔ میں تو بس کسی طرح ان سے نجات چاہتا تھا اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے بجائے کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ہیلی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کیا سوچ رہے ہو مورس؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھو۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات سجائے کہ واقعی ہیلی کو لگے کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر ہیلی نے عجیب سا منہ بنا لیا اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، اوفو، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ ہم کافی دیر سے اندر موجود تھے۔ واش روم جانے کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہوتا، میں نے برجستہ جواب دیا۔ کیا کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ ہیلی نے کہا، تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔ سوری، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، میرے پیٹ میں تکلیف شروع ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ ایک مسلح آدمی سے بولی، میتھیو، اسے واش روم میں لے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ ٹھیک ہے میڈم، بلڈاگ شکل والے میتھیو نامی مسلح آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور میری طرف متوجہ ہوا۔ چلو۔ میڈم ہیلی نے شاید مجھے ہلکا لیا تھا یا اس کے خیال کے مطابق میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا جس سے وہ حیران رہ جاتی، لیکن میں فرار ہونے کا تہیہ کر چکا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو ابھی میرا فرار ہونا منظور نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم عمارت کے دروازے کی طرف بڑھے تو اسی وقت دروازہ کھل گیا اور 2 مسلح آدمی باہر آ گئے۔ بلڈاگ شکل والے آدمی نے جب انہیں بتایا کہ میں نے واش روم جانا ہے تو وہ راستے سے ہٹ گئے اور ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ دونوں مسلح آدمی بھی ہمارے پیچھے ہی تھے اور پھر ایک آدمی نے واش روم تک جانے میں میری رہنمائی کی۔ بہرکیف میں فراغت کے بعد باہر آیا تو بلڈاگ شکل والا آدمی میرا ہی منتظر تھا، جبکہ وہ دونوں آدمی قدرے فاصلے پر موجود تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میں عمارت سے باہر نکلوں گا تو اندھا دھند ایک طرف دوڑ لگا دوں گا، لیکن ایسا موقع ہی نہ ملا۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو اچانک میرے سر پر پستول کے دستے کی زوردار ضرب لگی، جس سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے تاریکی لہرائی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، ایک بار پھر میرے سر پر پستول کے دستے کی ضرب لگی اور میں زمین بوس ہو کر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ آخری احساس میرے دماغ میں یہ ابھرا تھا کہ مجھے بے ہوش کیوں کیا گیا تھا۔ کیا میڈم ہیلی کو مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 95 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک بار پھر کسی کمرے میں بستر پر پڑا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، لیکن جب آنکھیں نیم تاریکی سے آشنا ہو گئیں تو میں اٹھ بیٹھا اور قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ ایک کونے میں ایک بیڈ پڑا تھا جس پر میں موجود تھا، جبکہ دوسرے کونے میں ایک ٹیبل اور 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ تیسرے کونے میں باتھ روم کا دروازہ تھا، جبکہ چوتھے کونے میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ ایک دیوار میں ایک بڑی سی الماری دیوار میں نصب تھی۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ گزرے واقعات کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ میں ایلڈر کی بلڈنگ سے میڈم ہیلی کے آدمیوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے سر پر 2 مرتبہ پستول کی ضربیں لگائی تھیں اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں میڈم ہیلی کا قیدی تھا،
یقیناً وہ میرے فرار کا ارادہ بھانپ گئی تھی اور اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ مجھے بے ہوش کر دیا جائے۔ بہرکیف جو کچھ بھی تھا، میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ میری زندگی میں کردار آتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد نئے کردار آ جاتے تھے، جیسے اب میڈم ہیلی میری زندگی میں آ گئی تھی۔ ایک بار میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ میڈم ہیلی نے مجھے کس مقصد کے لیے خریدا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب میڈم ہیلی سے معلوم کرنا بے حد ضروری تھا۔ وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی کمرے میں واک کلاک تھا کہ مجھے وقت کا اندازہ ہو جاتا۔ میں نے لحاف ایک طرف کیا اور بیڈ سے اتر کر بدتخی انداز میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ حسب توقع دروازہ باہر سے بند تھا۔ بادل نخواستہ میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ آہٹوں سے اندازہ ہوا کہ آنے والا ایک ہی تھا۔ لمحہ بھر کے بعد آہٹیں دروازے پر پہنچ کر معدوم ہوئیں اور پھر کھٹ سے لاک کھلا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ بلڈاگ شکل والا آدمی تھا جو اس وقت میڈم ہیلی کے ساتھ تھا۔ آنکھ کھل گئی تمہاری؟ اس نے لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ ایسے سو رہے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہو۔ میڈم ہیلی کہاں ہے؟ میں نے اس کے منہ لگنا نہیں چاہا تھا، اس لیے نرم لہجے میں کہا، ورنہ میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کے کچھ دانت اس کے پیٹ میں پہنچا دوں۔ تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے اپنے لمبے لمبے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ میں نے جوتا نہیں پہنا تھا، اس لیے اسے رکنے کا کہا اور جوتا پہن کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ ایک کافی بڑی اور بنگلہ ٹائپ کوٹھی تھی۔ دو راہداریوں سے گزر کر ہم سٹنگ ہال میں پہنچ گئے، جہاں میڈم ہیلی صوفے پر براجمان تھی۔ وہ نئے اور فٹ لباس میں ملبوس تھی۔ سٹنگ ہال بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر لائٹ بلو پینٹ کیا گیا تھا اور ہر دیوار پر پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ ہر پینٹنگ میں قدرتی مناظر دکھائی دیے گئے تھے۔ ہال کے درمیان میں چھت پر ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ وسط میں بڑے بڑے صوفے پڑے تھے اور درمیان میں شیشے کی ایک ٹیبل پڑی تھی جس پر شراب کی ایک بوتل اور دو جام پڑے تھے۔ ایک صوفے کے پیچھے کونے میں ریک پڑے تھے جن میں شراب کی بوتلیں پڑی دکھائی دی۔ میڈم ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے نازیبا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سر کے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے جو اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ بیٹھو، میڈم ہیلی نے مجھ سے کہا اور بلڈاگ شکل والے سے بولی، تم جاؤ۔ بلڈاگ شکل والے نے سر اسبات میں ہلایا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ سٹنگ ہال کا کوئی دروازہ نہیں تھا، البتہ داخلی حصے پر پردے لٹک رہے تھے۔ ایک طرف کونے میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو گولائی کی صورت میں اوپر تک جا رہی تھی، جبکہ سیڑھی کے نیچے ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی میڈم ہیلی سے مخاطب ہو کر کہا، مس ہیلی، تم نے مجھے کیوں خریدا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ میری بات سن کر میڈم ہیلی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ابھری، تاہم میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے بوتل اٹھائی اور ایک ایک جام میں باری باری شراب انڈیلی۔ پھر بوتل میز پر رکھنے کے بعد اس پر ڈھکن لگایا اور ایک جام میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بولی، لو، شراب پیو، پھر باتیں کرتے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا جام اٹھا لیا۔ سوری، مجھے شراب کی طلب نہیں ہے، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ کافی اکڑ مزاج لگتے ہو۔ وہ جام اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے ادائے بے نیازی سے بولی، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم میرے غلام ہو اور میں نے تمہیں $1,00,000 میں خریدا ہے۔ مجھے خرید کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تم نے۔ جواباً میں نے تنفر سے کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خرید لو۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ شراب کا گھونٹ حلق میں اتارنے کے بعد میڈم ہیلی نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، شاید اسے میرا لہجہ ناگوار گزرا تھا۔ تم مجھے دوسرے نوجوانوں سے قدرے مختلف معلوم ہوتے ہو۔ تمہارے بولنے کے انداز سے مجھے لگ رہا ہے تم جو دکھائی دے رہے ہو وہ ہو نہیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ میں نے طویل سانس اپنے اندر انڈیلی اور لمحہ بھر کے بعد بولا، تمہیں شاید ایسا لگ رہا ہے، لیکن میں جو سامنے ہوں اندر سے بھی ویسا ہی ہوں۔ خیر، اب مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ وہ شراب کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے بولی تو میں ہماتن گوش ہو گیا۔ میری بات غور سے سنو مسٹر مورس۔ میرا ایک ڈارک ویب چینل ہے جس پر میں پورنوگرافک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ میرا چینل دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی ڈارک ویب چینلز چل رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں میرے چینل کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ میرے پاس مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے ہیں۔ جو لڑکی اپنی خوبصورتی کے باعث زیادہ مقبول ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم انہیں لوگوں کے پاس سپلائی بھی کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورنوگرافک ویڈیوز میں نئی سے نئی جوڑی متعارف کرواؤں، کیونکہ اس سے میرے چینل کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں
انسانی سمگلروں سے خریدتی ہوں جیسے تمہیں خریدا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہوئی اور شراب کا گھونٹ لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھ پر گویا سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ہیری ٹام سے بچ کر میڈم ہیلی کے ہتھے چڑھ جاؤں گا، جو ڈارک ویب چلاتی ہے۔ مجھے خاموش اور سکتے کی کیفیت میں مبتلا دیکھ کر وہ بولی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کنویں میں بیٹھ کر بول رہی ہو۔ مسٹر مورس، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اس کی آواز پر میں جیسے ہوش میں آیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں دریافت کیا، تم نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ یہی بتا رہی ہوں، اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس لیے تمہیں خریدا ہے تاکہ تم پورنوگرافک ویڈیوز میں کام کرو۔ اس نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو میرے تن بدن میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی، تاہم میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ ایسا کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک بھی کر سکتی تھی۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، سوری، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جواباً میڈم ہیلی مسکرا دی۔ تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی؟ وہ خالی جام میز پر رکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولی، کیونکہ اس نے شراب پی لی تھی۔ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ میں کروں گی، کیونکہ میں نے تمہیں خریدا ہے۔ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، نورس آنے والی ہے، اس کے ساتھ تمہیں ویڈیو میں کام کرنا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں ایسی واہیات ویڈیوز میں کام نہیں کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تو میڈم ہیلی بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مورس، میں پھر کہہ رہی ہوں، میں نے تمہیں خریدا ہے اور میں جو چاہوں تم سے کام کروا سکتی ہوں، کیونکہ تم میرے غلام ہو۔ میڈم ہیلی تلخ لہجے میں بولی، تم پہلے نوجوان ہو جو اس ویڈیو میں کام کرنے سے انکار کر رہے ہو، ورنہ اب تک میں نے جتنے نوجوان لڑکوں کو چانس دیا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ میری اور ان کی فطرت میں بہت فرق ہے میڈم، میں نے کہا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھے اس کام سے باز ہی رکھو، اور کوئی اور کام کرانا چاہو تو میں تیار ہوں، مثلاً گھر کی صفائی ستھرائی، گروسری وغیرہ لانا، بل جمع کروانا۔ میں نے کہا تو میڈم ہیلی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر چھت پھاڑ کہا مار کر ہنس پڑی۔ مجھے اس کے یوں ہنسنے پر الجھن ہوئی۔ ہنسنے کے بعد وہ آگے بڑھی اور میرے مد مقابل کھڑی ہو کر مسکراتی نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں نے تمہیں یہ کام کروانے کے لیے نہیں خریدا، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ… میری بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ میڈم نے میری بات کاٹ دی۔ کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ تمہارے فرینڈ تمہیں دیکھ لیں گے؟ اتنا کہنے کے بعد وہ لمحہ بھر رکی اور بات آگے بڑھائی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک کام ہو سکتا ہے، جس ویڈیو میں تم کام کرو گے تمہاری شکل نہیں دکھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آخر میں اس نے میری تائید چاہی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سوری میڈم، کچھ بھی ہو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ چلو دیکھتے ہیں، میڈم ہیلی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ پھر اس نے بلڈاگ شکل والے کو آواز دی، لارسن۔ لارسن کسی جن کی مانند حاضر ہو گیا۔ میڈم ہیلی نے میری طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یس میڈم، لارسن نے کہا، اور پھر اس کے ساتھ چلتا ہوا میں دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں مجھے ہوش آیا تھا۔ لارسن دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ میری زندگی بھی نشیب و فراز سے بھرپور تھی۔ ہیری ٹام سے نبٹتے مجھے میڈم ہیلی سے بھی نمٹنا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں بے پناہ پختگی اور چیلنج تھا۔ اس نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ وہ مجھے پورن ویڈیوز میں کام کروا کر رہے گی، لیکن میں بھی اپنی جگہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ جب میں ہیری ٹام کے ہتھے نہیں چڑھ سکا تو یہ میڈم ہیلی کس کھیت کی مولی تھی، لیکن میں میڈم ہیلی کے چنگل سے فرار ہونے کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ جس طرح میڈم ہیلی نے مجھے چیلنج کیا تھا، اس سے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھے واہیات فلموں میں کام کروانے میں کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر سکتی تھی۔ وہ کسی ایسی میڈیسن کا استعمال کر سکتی تھی جس سے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاؤں، یا میں خود ہی ایسی فلموں میں کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ ایسی میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہیں جن کے استعمال سے انسان لاشعوری طور پر گندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ میں میڈم ہیلی کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے لایا عمل سوچتا رہا، لیکن جب پیٹ خالی ہو تو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھوکے پیٹ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ نہیں جانتا تھا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں اور وہاں کا محل وقوع کیا ہے۔ جہاں میں موجود ہوں وہاں کتنے افراد موجود ہیں، اور میں بغیر ہتھیار کے ان سے کیسے نبٹ سکتا ہوں۔ میرے پاس جان کا چاقو بھی موجود نہیں تھا۔ یقیناً دوران تلاشی اسٹاگر نے میری پتلون کی جیب سے نکال لیا تھا۔ میں نے طویل سانس لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور ایک بار پھر خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد لارسن مجھے کھانا دے گیا۔ بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، پھر کھانے کی اشتہا نے میری بھوک بڑھا دی۔
یہی وجہ تھی کہ میں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ برتن وہیں میز پر ہی رکھ دیے۔ کھانے سے فراغت کے بعد میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے میری ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہوئے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میڈم ہیری مجھ سے بھی زیادہ چالاک اور زیرک اور کایا نکلی تھی۔ شاید اسے میرے لہجے میں میرے پختہ ارادوں کا پتہ چل گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ میرے کھانے میں نہ جانے کیا چیز ملائی گئی تھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے دماغ میں تاریکی آہستہ آہستہ بھرتی جا رہی ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک جھٹک کر خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ بالآخر تاریکی نے میرے دماغ پر مکمل غلبہ پایا اور میں بستر پر ہی دائیں پہلو کے بل لڑک گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا یا میں کتنی دیر بے ہوش رہا مجھے معلوم نہیں۔ البتہ جب ہوش میں آیا تو میں اسی کمرے میں بیڈ پر چت لیٹا پڑا تھا۔ میں آنکھیں کھولنے ہی لگا تھا کہ دفعتاً میری سماعت میں ایک نسوانی آواز پڑی، تاہم میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ میڈم، لڑکا تو بہت ہینڈسم ہے، پھر یہ مووی میں کام کرنے پر راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتا ہے اسے پورن ویڈیوز میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میڈم ہیلی نے اسے بتایا، میں نے اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے کہ تم اسے اپنی اداؤں سے راضی کرو۔ ٹھیک ہے، جواباً لڑکی نے ہنکاری بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو میڈم ہیلی اور ایک ینگ لڑکی جس کی رنگت بے حد صاف تھی بیڈ کے دائیں طرف کھڑی تھی۔ لڑکی کے سلکی اور سنہری بال اس کے کاندھوں پر جھول رہے تھے۔ اس کا قد مناسب تھا مگر وہ نازیبا لباس میں ملبوس تھی۔ مس نورس، اب میں دیکھتی ہوں تم اسے کیسے راضی کرتی ہو۔ میڈم ہیلی کی معنی خیز آواز گونجی۔ میں نے $1,00,000 دے کر اسے خریدا ہے، اس لیے اسے ہر صورت میں ویڈیو میں کام کرنا ہوگا۔ اچھا، تو یہ تھی نورس جس کے بارے میں میڈم ہیلی نے بتایا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، نورس نے جواباً کھنکتی آواز میں کہا۔ میڈم ہیلی کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں نورس کہ تم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ملکہ حاصل رکھتی ہو۔ اسے بھی تم اپنی اداؤں میں الجھا کر اپنا دیوانہ بنا کر راضی کر لو گی۔ میڈم ہیلی پرتیقن لہجے میں بولی تو میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ شاید اس نے سب کو ایک جیسا سمجھ لیا تھا۔ میڈم اگر یہ راضی نہ ہوا تو؟ یہ بہت ہی اہم سوال تھا جس نے یقیناً میڈم ہیری کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو پھر میڈیسن کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میڈم کی پرسوچ اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ میڈیسن کے استعمال سے نہ صرف یہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے گا بلکہ اس کی نفسانی خواہش بڑھ جائے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ رضامندی سے ویڈیو میں کام کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں، نورس نے پہلی والی بات دہراتے ہوئے کہا۔ میں چلتی ہوں۔ میڈم ہیلی چلی گئی۔ اب اس کمرے میں نورس اور میں رہ گئے تھے۔ میں بدستور کن اکھیوں سے نورس کو دیکھ رہا تھا جو میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنا تو مجھے ادراک ہو گیا تھا کہ میں بے لباس ہوں اور مجھ پر سفید رنگ کی ایک چادر ڈالی گئی ہے۔ میں دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک روسیاہی انسان میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ پورنوگرافک میں صرف مرد حضرات ہی ملوث ہیں، لیکن یہاں تو عورتیں بھی مردوں سے کسی صورت پیچھے نہیں تھی۔ پیسہ کمانے کی دھن میں وہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میڈم ہیلی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اگر اس نے مجھے $1,00,000 میں خریدا تھا تو ظاہر ہے میرے ذریعے ڈبل بلکہ ٹرپل پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ لائٹس سے کمرہ تو روشن تھا لیکن وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نورس چند لمحے میرا جائزہ لیتی رہی، پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر بیڈ پر چڑھ کر میرے برابر میں لیٹ گئی۔ ساتھ ہی اس نے وہ چادر جو میرے اوپر ڈالی گئی تھی کھینچ کر اپنے اوپر بھی ڈال لی۔ میں اس کے ارادوں سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر وہ لیٹی رہی، پھر وہ میری طرف پیش قدمی کرنے ہی لگی تھی کہ میں نے نہ صرف تیزی سے چادر کھینچ لی بلکہ اس کی کن پٹی پر ایک گھونسا بھی جڑ دیا۔ نورس کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ وہ لمحہ بھر کو تڑپی، پھر ساکت پڑ گئی۔ کن پٹی پر پڑنے والے میرے گھونسے نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مجھے اس پر ہاتھ اٹھانے کا افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں یہاں سے کسی صورت نکلنا چاہتا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں ہوش و حواس میں ہوں۔ میں نے چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی، بستر سے اتر کر دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھا۔ خوش قسمتی سے الماری میں مردانہ سوٹ موجود تھے۔ میں نے جلدی سے ایک گرم سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں سوٹ پہن کر واش روم سے باہر آ گیا۔ چادر میرے پاس تھی جو میں نے نورس کے اوپر ڈال دی۔ جوگر پہننے کے بعد میں نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ اب اصل مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا،
جسے میں بطور دفاع استعمال کر سکتا۔ میں نے الماری بھی کھنگال لی تھی، ایک بار پھر واش روم میں بھی دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی قابل ذکر چیز نہیں ملی تھی۔ میں تن بہ تقدیر ہو کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے کان دروازے کے ساتھ لگا کر دوسری طرف کی سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف گہرا سناٹا محسوس ہوا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو میڈم ہیلی مجھے گولی نہیں مارے گی، کیونکہ اس نے مجھے $1,00,000 میں خریدا تھا، اور وہ نہیں چاہے گی کہ مجھے مار کر اسے کوئی نقصان ہو۔ اسی لیے میں اس حوالے سے مطمئن تھا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد میں نے نہایت آہستگی سے ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ہی لاک کھل گیا۔ میں نے بے آواز انداز میں تھوڑا سا دروازہ کھول کر ایک آنکھ درز سے لگا کر دوسری طرف دیکھا۔ دوسری طرف ہنوز سناٹا تھا اور کوئی ذی نفس دکھائی نہ دیا۔ میں چند لمحے درز سے دیکھتا رہا، پھر میں بے آواز انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اسی طرح دروازہ بند کر دیا۔ پیروں میں جوگرز تھے، اس لیے چلتے وقت میرے قدموں کی آہٹیں نہیں ابھری تھی۔ وہاں سناٹے سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ یقیناً رات کا وقت ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ میڈم ہیلی بھی اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بیرونی دروازہ کس طرف ہے، اس لیے میں کشمکش میں بھی مبتلا تھا، ساتھ ہی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن میں نے خود کو حد الوسع نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی مصیبت کسی وقت نازل ہو جائے، کوئی پتہ نہیں۔ مصیبت سے میری مراد میڈم ہیلی کا کوئی آدمی تھا۔ میں گربا پا چلتا راہداری سے نکل کر سٹنگ روم کی دیوار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ سٹنگ روم میں ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہاں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر سامنے کی طرف جاتی راہداری کی طرف بڑھا۔ شاید اس طرف باہر نکلنے کا دروازہ ہو، میں نے سوچا۔ یہی سوچ کر میں راہداری میں چلتا رہا۔ وہ کافی وسیع و عریض گھر تھا جہاں بے شمار کمرے تھے۔ پھر ایک کمرے سے گزرتے ہوئے مجھے روشنی کی ہلکی سی لکیر باہر آتی دکھائی دی، تو میں جلدی سے تاریک گوشے میں ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن مجھے صرف سامنے کی سائڈ پر ایک آدمی دکھائی دیا جو سٹینڈ پر لگے کیمرے کو سیٹ کر رہا تھا۔ اندر کتنے افراد موجود تھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن میڈم اس کمرے میں موجود تھی جس کی آواز سنائی دی۔ میگراتھ، کیا تمہارا کیمرہ سیٹ ہو گیا؟ یس میڈم، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میڈم نے کہا، چلو مارکو، تم سوزی کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھو، شوٹنگ شروع کرتے ہیں۔ میں یہ الفاظ سن کر ہی سمجھ گیا کہ گناہ کا کام شروع ہو رہا ہے۔ کاش میرے پاس اس وقت ہتھیار ہوتا تو میں اندر گھس کر سب کو ہی جہنم واصل کر دیتا، لیکن یہ کاش ہی رہا۔ میں نے ان سب پر لعنت بھیجی اور آگے بڑھا۔ کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک دروازہ دکھائی دیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ عین اسی لمحے میرے سر سے ایک ٹھنڈی نال آ لگی، اور ساتھ ہی کرخت آواز نے میرے قدموں کو جکڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہلنا مت ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا۔ یہ آواز اسی بلڈاگ شکل والے لارسن کی تھی جس میں کرختگی تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں اور مجھے فرار کے سارے راستے مسدود دکھائی دینے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں لارسن کو کوسا۔ بدبخت نے شاید مجھے فرار ہوتے دیکھ لیا تھا، جبھی وہ میرے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی لارسن نے کرختگی سے کہا، واپس مڑو، ہری اپ۔ میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے مجھے گولی مارنے کی محض دھمکی دی ہے۔ وہ کسی صورت مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا۔ اگلے ہی لمحے میں نے مڑتے ساتھ ہی اس پر حملہ کر دیا۔ میں کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا تھا۔ لارسن کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کا حکم ماننے کے بجائے اس پر حملہ کر دوں گا، اسی لیے وہ اپنے زوم میں مبتلا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹنا چاہا، لیکن وہ میری توقع کے برعکس خود کو سنبھال چکا تھا۔ میں جیسے ہی پستول پر جھپتا تو وہ برقی صورت سے سائڈ پر ہو گیا، اور سائڈ پر ہوتے ہی اس نے میرے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ لات بڑی زوردار پڑی تھی کہ میرے منہ سے چیخ ہی نکل گئی اور میں رکوع کے بل جھک گیا۔ چیخ باز گشت بن کر راہداری میں گونجتی چلی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لمحہ بھر کے بعد مجھے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید میڈم ہیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ میں نے سیدھے ہوتے ہوئے لارسن کی طرف دیکھا تو وہ شعلہ برساتی نظروں سے نہ صرف مجھے گھور رہا تھا، بلکہ اس نے پستول کا رخ بھی میری طرف کر دیا تھا۔ اب کوئی حرکت مت کرنا، لارسن گھرایا، لیکن میں نے اس کی اور اپنے پیٹ میں اٹھنے والے درد کی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر لارسن کے پستول پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں ہر صورت وہ پستول حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے بطور ڈھال استعمال کر کے یہاں سے نکل سکوں۔
ایک بار پھر پستول کی خاطر ہم دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ میں اس سے پستول چھیننے کی تگ و دو کر رہا تھا اور وہ کسی صورت پستول چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر پر زور زور سے ٹکریں بھی ماری تھیں کہ شاید وہ نڈھال ہو کر پستول چھوڑ دے، لیکن کمبخت لارسن میری توقع سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا۔ ٹکریں کھانے کے باوجود وہ نڈھال نہیں ہوا تھا